أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سورۃ النساء آیت نمبر 7. ترجمہ: مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. سورۃ النساء حاشیہ نمبر 12. اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ میراث صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں. دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے. تیسرے، اس آیت سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، زرعی ہوں یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں. چوتھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو. پانچویں، اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا.